بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اے ڈی پی کلاس تھرڈ سیمیسٹر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اے ڈی پی کا تھرڈ سیمیسٹر سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کا ہمارا جو کمپلسری سبجیکٹ ہے مڈ ٹرم کا سلیبس ہے۔ کمپلسری سبجیکٹ ہمارے پاس ہے اسلامیت کا مڈ ٹرم کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے قرآن کریم کا تعارف۔ آج ہم اس کی اسائنمنٹ میں نے پریپیئر کی ہے تو آج وہ ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ چلیں آئیں ڈسکس کرتے ہیں قرآن کریم کا تعارف۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے قرآن کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جن و انس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہے، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن کے معنی، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو بھی ٹاپک دیا ہوا ہے ہم نے اس کے بیسک پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے کہ اس کا بیسک پوائنٹ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا بیسک پوائنٹ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک پہلے ہم نے لکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہیڈنگ بنائی۔ سیکنڈ پہ ہم اس کی ہیڈنگ لکھے قرآن کے معنی۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کا لفظ قرأ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کی بغیر سمجھے لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے، انہ لقرآن کریم۔ اسی طرح فرمایا بل ھو قرآن مجید۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہم بچپن سے ہی قرآن پاک کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، ہم چھوٹی کلاسوں سے یہ سیکھتے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک کیا ہے اور ہر ایک مسلمان کو یہ پتہ ہے۔ فرسٹ آف آل ہماری ہیڈنگ ہوگی قرآن پاک کیا ہے، قرآن کے معنی۔ سیکنڈ ہیڈنگ کی طرف موو کرتے ہیں ہم۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے ہماری نزول قرآن۔ نزول قرآن، اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوئی، اس کے کتنے طریقے ہیں؟ یہ اس کے 4-5 طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ اس کو ہم نے مین کر کے مارکر سے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو تھرڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے تاریخ نزول قرآن۔ نزول قرآن کی کیا تاریخ تھی؟ ہمیں پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسی رات قرآن پاک کا نزول ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 مبارک تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیتیں غار حرا میں اتری وہ سورۃ الق کی ابتدائی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ جو ہماری فورتھ پہ ہیڈنگ آ رہی ہے وہ ہے حفاظت قرآن۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق اس کی مختلف آیات نازل ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظ قرآن پر زور دیا گیا اور اسی وقت کو دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہو۔ یہ ہماری ہیڈنگ تھی حفاظت قرآن۔ حفاظت قرآن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب کا حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی ہم ڈیٹیل لکھیں گے، حفاظت قرآن کی ہیڈنگ اس کو مین کر کے اس کی ڈیٹیل لکھیں گے۔ پھر آگے یہ کچھ صحابی کے واقعے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ بتایا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے پاس ابوبکر صدیق کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان کو مکلف کیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے صحیفے سے نقل کر کے قرآن کریم کے چند ایسے نسخے تیار کریں جس میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ نیکسٹ ہم اپنی ہیڈنگ کی طرف موو کرتے ہیں، فضائل قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو اب کسی کی حدیث ہو گئی، کسی کا ترجمہ ہو گیا، آیت کا ترجمہ ہو گیا، اس کو ہم نے بولڈ لیٹرز میں مطلب اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کا ماہر جس کو خوب یاد ہو، جو پڑھتا ہو، اس کا حشر فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اور سیکنڈ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیات پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اس کے والدین کو
قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے سورج کی روشنی بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل پیرا ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ صبح صبح ڈیلی ہمارے گھروں میں یہ روٹین ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بیٹر یہ ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اس کے اندر سے ہر ایک بات کا حل ڈھونڈ سکیں، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مشکل کا حل، ہر بات کا حل موجود ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ آ جاتی ہے فہم قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تفکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری جو ہیڈنگ ہے مضامین قرآن۔ علماء قرآن نے قرآن کریم کے مضامین کی مختلف قسمیں ذکر فرمائی ہیں، جس میں چند قسمیں یہ ہیں: عقائد، احکام اور قصص۔ قرآن کریم میں عمومی طور پر صرف اصول ذکر کیے گئے ہیں، لہٰذا عقائد و احکام کی تفصیل احادیث نبوی میں ملتی ہے۔ جو لاسٹ پہ ہم ہیڈنگ دیں گے قرآن اور ہماری ذمہ داری۔ یہ کتاب مقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ قیامت تک زندہ رہے گی، اور ہمیں چاہیے اس کتاب کو روزانہ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس کتاب سے روز بروز منقطع ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہماری مسجدوں اور گھروں میں جزاوانوں میں ہماری الماریوں میں قید ہو کے رہ گئی ہے۔ نہ تلاوت ہے، نہ تدبر ہے، اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل۔ آج کا مسلمان صرف اور صرف دنیا کی دوڑ میں اس طرح گم ہو گیا کہ قرآن کریم کو مسائل کو سمجھنا تو درکار نہیں، اس کی تلاوت کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے دور کے مسلمانوں کے حال پر روتے ہوئے کچھ اس طرح فرمایا تھا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم کا کیا کرنا؟ ہم دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی طرف تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ تو جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو قرآن کریم کا ناظرہ کی بھی تعلیم نہیں دی جا رہی، کیونکہ ان کو اسکول جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، پروجیکٹ تیار کرنا ہے، امتحانات کی تیاری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم دنیا کی تعلیم میں اس طرح جکڑ کے رہ گئے ہیں کہ ہمارے پاس دینی تعلیم کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ خدارا اس سے بچیں۔ غور فرمائیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا اور قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے پاس جتنا نالج تھا میں نے شیئر کر دیا، بیکاز نالج جتنا بھی ہو شیئر کرنا چاہیے، خود میں سمیٹ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اٹس اوکے، مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اللہ حافظ۔ ADP کے تمام لیکچرز اس چینل پہ آپ کو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔